قدر کو فخر نہ سمجھا کرو تمہارے در پہ کوئی طالب علم مانگنے آیا ہے، کوئی دیندار مانگنے آیا ہے، بلکہ یہ شرم کی بات ہوتی ہے کہ دیندار جس کا کام قرآن پڑھنا ہے وہ قرآن چھوڑ کے ہمارے در پہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ آپ کے پاس ایک سوال آیا۔ سوال کیا آتا ہے؟ سوال کے اندر لکھا ہوا تھا، اے اعلیٰ حضرت یا احمد رضا ذرا اس سوال کا جواب دیجئے کہ اگر ایک بندہ اپنے مال کے ساتھ لنگر پکا پکا کے لوگوں کو کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، 11ویں کے سلسلے میں، میلاد کے سلسلے میں، لنگر خانے کے سلسلے میں وہ خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ہے، کیا اس کو ثواب زیادہ ملے گا یا وہ بندہ جو علم دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو طلباء پہ خرچ کرتا ہے، جو علماء پہ خرچ کرتا ہے، جو مدارس بنواتا ہے، مدارس کے اوپر خرچ کرتا ہے، مساجد میں خرچ کرتا ہے، مساجد بنواتا ہے، کیا اسے زیادہ ثواب ملے گا؟ یعنی سوال کی نوعیت یہ تھی کہ کسی کو کھانا کھلانا زیادہ ثواب ہے یا مدارس بنوانا زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ بندہ ایک لقمہ کھلائے گا، اللہ 10 لقموں کا انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت کو پڑھا اور کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی ایک کرے گا اللہ ثواب 10 کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور اگلا سوال کا جواب، اگلے حصے کا جواب سنیے۔ آپ فرمائیں یہ تو کھلانے والے کا ثواب تھا، کھلائے گا ایک روٹی ثواب 10 روٹیوں کا ہوگا، پکائے گا ایک دیگ ثواب 10 دیگوں کا ہوگا، کھلائے گا 10 بندوں کو ثواب 100 کے برابر ملے گا۔ آؤ ذرا اب اس کی بات کو سنو جو مدرسے قائم کرے گا، جو طلباء پہ خرچ کرے گا، جو علماء پہ خرچ کرے گا، جو مدارس کے اندر خرچ کرے گا، جو مساجد کے اندر خرچ کرے گا، جو دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اوپر خرچ کرے گا۔ اب ذرا ان کی فضیلت کو سنو۔ آپ فرماتے ہیں جو ان کے اوپر خرچ کرے گا اللہ انہیں ایک کی بجائے 10 نہیں بلکہ 700 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت نے قرآن کی آیت کو پڑھا اور کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب انہیں ایسے ملتا ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، ہم زمین کے اندر کاشت کرتے ہیں، اس سے پودا بنتا ہے کہ 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، جیسے ایک بیج بونا ہے 700 دانہ حاصل کرنا ہے، ایسے ہی جو بندہ 1 روپیہ مدارس میں خرچ کرے گا، مساجد میں خرچ کرے گا، طلباء پہ خرچ کرے گا، علماء پہ خرچ کرے گا، دیندار لوگوں کے اوپر خرچ کرے گا، وہ خرچ ایک کرے گا اللہ ثواب 700 کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہی مدارس تو تمہیں سکھاتے ہیں، یہی مدارس والے تو حضور غوث پاک کی 11ویں پہ جب اعتراض ہوتے ہیں یہی تو علم پڑھ پڑھ کے جواب دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، غریب کا بچہ دین سیکھتا ہے، دین سیکھنے کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے، جس نے 8 سال پڑھ لیا ہے، عالم دین بن چکا ہے، اب بازار میں ذرا جاتا ہے، کیا میں کتب خرید کے آتا ہوں، ان کو پڑھوں گا، محلے والوں کو، معاشرے والوں کو، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے اسلام سکھاؤں گا، ان کو سمجھاؤں گا۔ جب دکان پہ جاتا ہے پتہ چلتا ہے ایک کتاب کی قیمت 15,000 روپیہ ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ پہلے غربت کے عالم میں اس نے دین کو پڑھا ہے، پھر غربت کے عالم میں وہ کتب کٹھی کر رہا ہے، کہاں سے کٹھی کرے گا، کہاں پہ وہ لگائے گا، کہاں سے لائے گا؟ اسی لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے فقہ کے اوپر عمل کریں۔ 11 شریف منانا بھی ہمارے حصے میں ہے، ہم خوش قسمت ہیں۔ علماء کے اوپر خرچ کرنا، طلباء کے اوپر خرچ کرنا، کسی طالب علم کو کتابیں لا کے دینی، کسی کو کاپیاں لا کے دینی، کسی کو یہاں سے اٹھا کے مدرسے تک جا کے چھوڑ آنا، کسی کی مالی امداد مہینے بعد کر دینا، یہ سب ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر کام ہے۔ کیونکہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جس مذہب کا مطالعہ کرو، ہر مذہب کے پیروکار اپنے مذہب کو مالی فنڈ دیتی ہیں، اور ہم کیا ہیں، مدرسے کا محتمم چل کے آتا ہے چودھری صاحب کے پاس، مدرسے کا پرنسپل چل کے آتا ہے چودھری صاحب کے پاس، مدرسے کا طالب علم توڑا اٹھا کے، وہ گٹو اٹھا کے آتا ہے، کہتا ہے کہ عشر اس کے اندر دینا ہے، عشر ہمارے اوپر ملازم ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس لوگ چل کے آتے ہیں، مدارس والے چل کے آتے ہیں، کیونکہ ہم مذہب کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ ہم دنیا کے ہر کام میں پیسہ لگائیں گے، لیکن مولوی ہمارے گھر آئے گا تو ہم نے اس کو پھر ہی دینا ہے۔ مولوی ہمارے سامنے اپنے پیٹ کو ننگا کرے گا، اپنی حالت کو
بیان کرے گا تو پھر ہی ہم نے کہنا ہے لے جو 1000 روپے ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں چاہیے، ہم خوش قسمت ہیں، دنیا کے اندر کتنے مذہب ہیں، ہمارے ہاں ہندو مذہب بھی ہے، یہ بہت پرانا ہے، 5000 قبل مسیح کی بات ہے، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، جین مت بھی رہتے ہیں، بدھ مت بھی رہتے ہیں، شنتوئزم، تاؤئزم، یہ چائنا کے اندر مذہب ہے، لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ان سب مذاہب کی بجائے ہمیں دین اسلام میں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کے اندر پیدا فرمایا ہے، تو پھر ہمارے اوپر فرض بنتا ہے اس اسلام کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں، ہمیں وہ آواز نہ سننی پڑے، یا ہمیں بستی محسوس کرنی چاہیے کہ جب مدرسے کا کوئی محتمم ہمارے گھر کے اوپر چل کے آئے اور آ کے کہے دین پڑھنے والے ہیں، انہیں مال کی ضرورت ہے، جب مساجد کی طرف سے اعلان ہو کیا مسجد کے اندر یہ ہمارا مال یہ جو آپ دیتے ہو اس کے ساتھ سرکٹ نہیں چل رہا، اس سے ہمارا نظام نہیں چل رہا، ہمیں تعاون کرو، یعنی ایسی بات ہمارے کانوں میں نہیں آنی چاہیے، ہمیں پہلے ہی اپنی طرف سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہمیں مدارس کے لیے، ہمیں مساجد کے لیے، ہمیں دین کے طلباء کے لیے اپنے مال کو ہر مہینے کے اندر دینا چاہیے، تاکہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو ہمارے در پہ مانگنے کے لیے آئے۔ اور یاد رکھو، فخر نہ سمجھا کرو تمہارے در پہ کوئی طالب علم مانگنے آیا ہے، کوئی دیندار مانگنے آیا ہے، بلکہ یہ شرم کی بات ہوتی ہے کہ دیندار جس کا کام قرآن پڑھنا ہے وہ قرآن چھوڑ کے ہمارے در پہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔